السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم علی سردار جعفری کی نظم نیند کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ علی سردار جعفری کی زندگی اور ان کی نظموں یا ان کی شاعری کے متعلق آپ کو کچھ جانکاری دوں۔ علی سردار جعفری کی ولادت 1913 عیسوی میں اتر پردیش میں ہوئی اور ان کی وفات ممبئی میں 2000 میں ہوئی۔ علی سردار جعفری ایک عرصے تک لکھنؤ میں مقیم رہے، یعنی وہیں پر ٹھہرے۔ تعلیم لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ میں پائی۔ لکھنؤ سے ایک رسالہ نیا ادب نکالا جس میں ممبئی چلے گئے۔ بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ جعفری نے شروع میں کچھ طویل نظمیں شائع کی۔ نئی دنیا کو سلام ان کی طویل مثنوی ہے۔ خون کی لکیر، عشاء جاگ اٹھا، امن کا ستارہ، پتھر کی دیوار، ایک خواب، پیرہن شر اور لہو پکارتا ہے ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ ترقی پسند ادب کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ دیوان غالب، میر اور کبیر بانی کو بھی اپنے تعریفی مقدموں کے ساتھ اردو اور دیونگری میں شامل کیا۔ جعفری ترقی پسند شعراء میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میدان میں اپنا لوہا منوایا، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ ترقی پسند فکر کو اردو شاعری میں جن شاعروں نے پروان چڑھایا، ان میں سردار جعفری خاص طور سے شامل ہیں۔ تو یہ تھی سردار جعفری کے متعلق کچھ جانکاری جو آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اب ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں گے۔ نیند جو ان کی نظم ہے، تو اس نظم کا ہم مطالعہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے اور ان کے اشعاروں کی بھی تشریح کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں اس میں کچھ الفاظ ہیں، ان کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نیلے گوں ہلکے نیلے رنگ کا، آہنگی لوہے کی بنی ہوئی، پینگ کہتے ہیں جھولے میں ایک بار ادھر سے ادھر آنا جانا، یعنی جھولے میں جب یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے اسے پینگی کہتے ہیں۔ جنگر، مونچھ دار چھوٹا سا کیڑا، ایک کیڑا ہوتا ہے جس کی آواز تیز ہوتی ہے۔ تو اب ہم نظم کے اشعاروں کی تشریح کریں گے۔ تشریح کرنے سے پہلے میں یہ باتیں آپ کے سامنے اس نظم کے متعلق رکھوں کہ سردار جعفری جو ہیں کی زبان و بیان پر خاصی قدرت رکھتے تھے، یعنی اپنی زبان و بیان پر وہ خاصی قدرت رکھتے تھے، یعنی اس پر ان کو اچھی دسترس تھی اپنی زبان اور بیان پر۔ آپ موضوع اور مناسب تشبیہات و استعارات کا استعمال نہایت خوبی سے کرتے تھے۔ آپ ترقی پسندی میں اس طرح غرق نہیں ہوئے کہ روایت سے رشتہ توڑا، بلکہ شاعری روایت کو باضابطہ طور پر برقرار رکھا۔ نیند جو ان کی نظم ہے، رات خوبصورت ہے نیند کیوں نہیں آتی، یہ نظم جو ہے یہ انہوں نے
जेल खाने में लिखी हैं तो खुद तो वो जेल खाने में होते हैं और उनके बच्चे की सालगिरह होती हैं, पहली बरसी होती हैं, सालगिरह होती हैं, तो वो फिर अपने हाल का ज़िक्र यहाँ पर करते हैं। जेल खाने के मुतालिक यहाँ पर वो बातें कर रहे हैं कि जेल खाने में क्या होता है, कैसा सलूक पेश किया जाता है। रात खूबसूरत है, नींद क्यों नहीं आती। सरदार जाफरी मुतकल्लिम कहते हैं कि रात तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आती। कोई तो बात है जिसने मेरी आंखों से मेरी नींद चुराई है। इनकी खश्म दिन की खश्म की नज़रें खो गई सियाही में। मुतकल्लिम कहते हैं कि दिन के गुस्से से भरी नज़रें रात के अंधेरे में खो गई। दिन की धूप की तमाज़ और शोर और शराब और कैद खाने की सख्त रात के अंधेरे में वो सब गुम हो गई। आहनी काढ़ों का शोर, बेड़ियों का झंकार, यानी अब रात को लोहे के कांडों और हल्कों की आवाज़ें और कैदियों के पाँव में पड़े लोहों की बेड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही। यही आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है, इसके बगैर कुछ नहीं। या तो शोर, या तो जंजीरों की आवाज़ें या बेड़ियों की आवाज़ें जो कैदियों के पाँव में थी। कैदियों की सांसों की तंद व तेज़ आवाज़ें। मुतकल्लिम कहते हैं कि यहाँ तो मुझे कैद खाने में सिर्फ नींद इसलिए नहीं शायद आती है, नींद में कैदियों के खराटों जो आवाज़ें कर रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं। जेलरों की बदकारी, गालियों की बौछारें। जेल खाने में तो या तो जेलरों की बदकारी सुननी पड़ती है, उनकी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, इसके बगैर और कुछ नहीं। बेबसी की खामोशी की फरियादें। यहाँ ये बात मैं आपके सामने रखूं कि खामोशी ये जो दो अल्फाज यहाँ पर हैं इस नज़म में हैं, तो ये यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि शायर को ये हक़ होता है कि वो अल्फाज को जिस अंदाज से यानी जिस हिसाब से पेश करे वो करता है। जैसे कि खामोशी ये तो माने तो एक ही है। मैं बेबसी के आलम में खामोशी से ये सब सुन रहा हूँ। मैं तो ये सब कुछ सुन रहा हूँ। कैद खाने की रस्म है, खामोशी से सब कुछ सुनना पड़ता है। मेरी खामोशी तो फरियाद कर रही थी लेकिन मैं कोई लफ्ज़ मुँह से नहीं निकाल सका। ते नशीन अंधेरे में शब की शोक दोशीज़ा, यानी वो रात इस अंधेरे में मुझे लग रहा है कैसी हसीन रात है, जैसे कि दोशीज़ा एक खूबसूरत जवान लड़की, वैसी ये रात भी है। खारदार तारों को आईने खसारों को, खारदार तारे और लोहे की बनी चार दीवारें, इन्हीं में ये कैसा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। ये रात का पार करके आई है भर के अपने आंचल में। नींद इसलिए शायद नहीं आ रही कि रात आई है पार करके मेरे पास और अपने आंचल में मुझे लिए हुए है। जंगलों की खुशबुएं, ठंड के पहाड़ों की जिसकी तरह तरह की खुशबुएं और पहाड़ों की ठंडक, यानी जिस तरह जंगल में क्या होता है, जंगल की खुशबुएं, जब इंसान जंगल में जाता वहाँ पर खुशबुएं, वही तो यहाँ भी मुझे लग रहा है। और पहाड़ों की ठंडक मेरे पास लाई है नीलगू जवां सीना, ये तो मेरे पास लाई हुई है। इसके अलावा रात आसमानी रंग का जवां सीना, यानी रात लग रही है कि आसमान अपना सीना खोले हुए बैठा है। नीलगू जवां बा नहीं कहकशां की पेशानी,
اور آسمانی رنگ کی جواں بھائیں نہیں اور تاروں بھرے آسمان کی پیشانی مجھے نظر آ رہی ہے۔ نیم چاند کا جوڑا مخملے اندھیرے کا آدھی چاند کی چاندنی کا بنا جوڑا اور اندھیرے کی ململی اور نرم برہن لرزاتا ہے۔ وقت کی یہ سینے زلفیں پوشاک ہل رہے ہیں اور وقت کی کالی زلفیں خاموشی کے شاخوں پر کھم بکھم مہکتی ہیں، خاموشی کے کندھوں پر خوشبو بکھرتی ہے۔ متکلم کہتے ہیں اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بو سے، کیا کہتے ہیں متکلم؟ اور زمین کے ہونٹوں پر نرم میٹھے میٹھے بوسے، اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بوسے، یعنی زمین پر جو نرم نرم میٹھے میٹھے بوسے ہیں، موتیوں کے دانتوں سے کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ لگ رہا ہے جیسے موتی جیسے صاف اور چمکیلے دانتوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنستے ہیں۔ یہ رات کا منظر ہے۔ رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ اگرچہ یہ رات خوبصورت ہے، پھر مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ رات تو اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے، تو مگر مجھے پھر بھی نیند کیوں نہیں آتی؟ رات پینگ لیتی ہے چاندنی کے جھولے میں۔ رات اب چاندنی کے جھولے میں جھولا جھلاتی ہے، یعنی اب چاندنی بھی نکل آئی ہے اور اس نے رات کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور اسے پینگنا بڑھا کر جھولا جھلا رہی ہے، یعنی جھولا اسے جھلا رہی ہے۔ آسمان پر تارے ننھے ننھے ہاتھوں سے، ایسا لگ رہا ہے ایسے رات تو ایسی ہے، ایسے تارے آسمان میں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جیسے مجھے کچھ دے رہی ہے۔ بن رہے ہیں جادو سا جھینگروں کی آوازیں۔ متکلم کہتے ہیں کہ جیسے جادو سا بن رہا ہے، یعنی عجیب بھول بھلائیاں سی کہکشاں میں نظر آ رہی ہے، اور ایسے میں چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی آوازیں آ رہی ہے، کہہ رہی ہیں افسانہ دور جیل کے باہر۔ یہ آوازیں گویا افسانہ سنا رہی ہیں۔ یہ جیل کی آوازیں، جیل خانے میں جو آوازیں یہ کچھ سنا رہی ہیں، اور پھر جیل کے باہر کہیں دور بج رہی ہے شہنائیاں ریل اپنے پہیوں سے، یعنی جیل خانے کے باہر دور لگ رہا ہے کہ شہنائیاں بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، ریل کے پہیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، گویا ریل چلتے چلتے اپنے پہیوں سے آوازیں نکال رہی ہے۔ لوریاں سناتی ہیں رات خوبصورت ہے، جیسے وہ لوریاں سنا رہی ہو، یعنی رات ایسی ہے جیسے وہ لوریاں سنا رہی، گویا رات بہت خوبصورت ہے، مگر کریں کیا؟ نیند پھر بھی نہیں آتی۔ نیند کیوں نہیں آتی؟ روز رات کو یوں ہی، پھر بھی مجھے نیند وہی حال ہے۔ اگرچہ اتنا اچھا سما ہے، اتنی اچھی رات ہے، مگر پھر بھی مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند میری آنکھوں سے بے وفائی کرتی ہے۔ شاید نیند میری آنکھوں سے اس طرح دور ہوتی رہی ہے، یہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، اور کبھی میرے پاس نہیں آتی اور میں سو نہیں پاتا ہوں۔ شاید جو نیند ہے یہ میرے ساتھ
بے وفائی کر رہی ہیں، میرے سے دور ہو رہی ہیں، اس لیے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے سونا تھا مگر مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھ کو چھوڑ کر تنہا جیل سے نکلتی ہے۔ یہ نیند جو ہے مجھ کو اکیلا چھوڑ کر تنہا رکھتی ہیں، مجھے اکیلا رکھتی ہیں اور خود تو نکل جاتی ہیں۔ ممبئی کی بستی میں میرے گھر کا دروازہ، یہاں تو بمبئی لکھا ہے، تو اس وقت یہ کافی وقت گزرا ہے جب یہ لکھی گئی ہے۔ اس وقت ممبئی کو بمبئی ہی بولتے تھے۔ تو متکلم کہتا ہے کہ ممبئی کی بستی میں میرے گھر کا دروازہ، یہ نیند ممبئی شہر میں میرے گھر کو ڈھونڈ نکالتی ہے اور اندر جانے کی غرض سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ جا کے کھڑکھڑاتی ہے ایک ننھے بچے کی، اور وہاں پہنچتی ہے یہ نیند، تو وہاں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ دروازہ کھٹکانے کے بعد اندر جا کر میرے ننھے سے بچے کے پاس جاتی ہے۔ انگڑائیوں کے بچپن میں میٹھے میٹھے خوابوں کا، انگڑائیوں نیند بچے کی معصوم سی ننھی ننھی آنکھوں میں میٹھے سے خواب سجاتی ہے، یعنی میرے بچے کی آنکھوں میں میٹھے میٹھے خواب وہ سجاتی ہے۔ نرم نرم گالوں کو، گرم گرم آنکھوں کو، نیند پاں کے پاس سوئے بچے کی گرم گرم آنکھوں کو پیار کرتی ہے۔ یعنی میرے بچے کی نیند تو میرے بچے کی گرم گرم آنکھوں کو پیار کرتی ہے، جھک کے پیار کرتی ہے ایک حسین پری بن کر۔ نیند ایک خوبصورت پری کے روپ میں آ کر بچے کو قریب سے پیار کرتی ہے۔ میرے بچے کو نیند جھک کے پیار کرتی ہے، یعنی پری کے روپ میں آ کر اس کے سامنے آ کر قریب سے پیار کرتی ہے۔ لوریاں سناتی ہیں، لوریاں سناتی ہیں، پالا ہلاتی ہے۔ نیند جو ہے، نیند بچے کو لوریاں سناتی ہے اور اس کا پالا ہلاتی رہتی ہے، یعنی جھولا ہلاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچہ میٹھی نیند سو جاتا ہے۔ گویا نیند اگر میرے پاس نہیں آتی ہے لیکن میرے بچے کے پاس تو چلی جاتی ہے، اور میرے حصے کی نیند بھی اسی پر قربان کرتی ہیں۔ تو یہ آج میں نے آپ کے سامنے اس جو سردار جعفری کی نظم تھی، بہت ہی خوبصورت نظم تھی، تو اس کا کم حق کا مطالعہ کیا۔ تو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ایک اور سبق لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔